بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پتہ ہے ہم نے کیا سننا ہے؟ آج ہم نے ایک ایسے بادشاہ کا قصہ سننا ہے جو صرف بادشاہ نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری طاقت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ تانبے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ کر لیا کرتے تھے۔ تانبا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوپر، ہاں جو یہ بجلی کی تاریں نہیں ہوتی ہے کوپر کی، یہ آپ کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح آپ جس طریقے سے چاہتے اس کو موو کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسا پاور اور ایسی قدرت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، آپ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ کہاں پر تھی؟ پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ صرف دنیا پر نہیں بلکہ یہ جو ہوا چل رہی ہے نا اس وقت، دیکھیں یہ کبوتر کے پر بھی ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوا چل رہی ہے، ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ ہوا بھی آپ کا کہنا مانتی تھی، آپ جو فرماتے ہوا بھی وہ کام کر لیا کرتی تھی۔ اچھا، صرف ہوا نہیں بلکہ جن وہ بھی آپ کے تابع ہوا کرتے تھے، آپ کے فرما بردار ہوا کرتے تھے اور آپ کے دربار کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے دربار میں چرند بھی تھے۔ چرند پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پرندے۔ نہیں، چرند کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو، اور پرند کہتے ہیں پروں والے جانوروں کو۔ یہ پرندے دیکھیں، آج ہمارے منچ پر بہت سارے پرندے ہیں، یہ پیکوک بھی ہے اور یہاں پر کبوتر بھی ہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے پرندے بھی آپ کے فرما بردار ہوا کرتے تھے، آپ جو حکم فرماتے تھے یہ سارے آپ کی بات مانتے تھے۔ اچھا، یہی نہیں بلکہ آپ نے پرندوں کی آواز سنی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، کہ پرندے کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ اللہ نے ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پیکوک مور نے آواز نکالی نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا کہا تھا مور نے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہدہد بھی ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کی آواز سنی آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے اے گناہ گارو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ کیا کہتا ہے ہدہد؟ اے گناہ گارو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ایگل، چیل ہوتی ہے نا، ایگل کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایگل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہ ایگل نے کہا تھا۔ اور مرغی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جب مرغی نے آپ کے سامنے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ مرغی کہہ رہی ہے کہ اے غافلو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جب مرغا اذان دیتا ہے نا تو یہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے نا تو یہ اذان دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس وقت بھی یہاں پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اسی لیے مرغا بول رہا ہے نا۔ کب سے بول رہا ہے مرغا؟ تو یہ فرشتوں کے نزول، جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو مرغا بولتا ہے۔ اور جب بھی مرغا بولے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ قوت اور یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اچھا، آپ جب بھی چلتے تھے نا آپ اپنے لشکر کے ساتھ چلتے تھے، آپ کہیں بھی موو ہوتے تو اپنے لشکر کے ساتھ۔ اچھا، آپ کے لشکر میں جنات بھی ہوا کرتے تھے، انسان بھی ہوا کرتے تھے، پرندے بھی ہوا کرتے تھے، چرند بھی ہوا کرتے تھے، سارے کے سارے آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن سب کے سب ڈسپلین کے ساتھ، سب کے ساتھ بالکل نظم و ضبط کے ساتھ۔ جس طریقے سے آپ لوگ بھی اسکول اور مدرسوں میں اسمبلی میں کھڑے رہتے ہوں گے نا، ہیں اسمبلی لگاتے ہیں نا صبح صبح، اس میں کیسے ڈسپلین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کا یہ معمول تھا، آپ کے دربار کا یہ نظام تھا کہ ہر کوئی بالکل ڈسپلین کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ اچھا، جب ایک بار آپ کا گزر ہوا تو
آپ جس مقام سے گزر رہے تھے وہاں سے 3 میل دور، کتنی میل دور؟ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، 4.5 کلومیٹر دور وہاں پر چونٹیوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، چونٹیوں کے بل تھے۔ لہٰذا چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چونٹیوں سب اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں یہ تمہارے اوپر پیر رکھ دیں اور تم کچلی جاؤ۔ جب یہ 3 میل دور سے چونٹی نے کہا نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ کیا کیا؟ اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ اتنی دور تھی چونٹی، اس کے باوجود آپ نے اس کی آواز کو سن لیا۔ آپ نے کبھی چونٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں، چونٹی کی آواز کسی کو نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے چونٹی کی باریک سی آواز کو بھی سن لیا۔ کوئی بھی مائکرو فون، کوئی ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا کہ جو چونٹی کی آواز سن کر ہمیں بتائے کہ چونٹی بھی بولتی ہے۔ چونٹی کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ چونٹی کی بھی آواز سن سکتے تھے۔ جب چونٹی کی آواز سن لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، اور ہمارے آقا کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے آقا کون ہیں؟ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ تو پھر میرے آقا کیوں کر ہماری گفتگو نہیں سنتے ہوں گے؟ ہم درود پڑھتے ہیں تو میرے آقا ضرور سنتے ہیں، اسی لیے تو ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا ہمارا درود ضرور سنتے ہیں، ہمیں خوب خوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک بار جب آپ نے دربار لگایا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کا ڈسپلین بہت زیادہ مضبوط تھا، آپ کے دربار کا ڈسپلین بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو جب آپ نے دربار لگایا تو آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ دربار لگاتے تھے تو سب پر ایک نظر دوڑاتے تھے، سب طرف ایک نظر دوڑاتے تھے اور سب کی خبر گیری کرتے تھے کہ کون کون موجود ہے۔ انسان سارے موجود ہیں، جنات سارے موجود ہیں، پرندے سارے موجود ہیں، چرند سارے موجود ہیں۔ تو جب آپ دربار لگا کر اپنے تخت پر بیٹھے تو آپ نے ایک نظر سارے دربار پر گھمائی۔ جب سارے دربار پر نظر ڈالی نا تو آپ نے محسوس کیا، آپ نے یہ جانا کہ ہدہد ہمارے دربار میں موجود نہیں ہے، ہدہد غائب ہے۔ آپ نے پوچھا یہ ہدہد کہاں گیا ہے، ہدہد کہاں چلا گیا، بغیر پوچھے بغیر بتائے۔ چونکہ دربار کا نظم و ضبط تھا، ہر بندہ ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ حاضر رہا کرتی تھی جب دربار لگتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ہدہد کہاں گیا ہے، تو جب ہدہد آئے تو مجھے اس کی خبر کرو، اگر اس کے پاس کوئی رائٹ ریزن ہوگا، کوئی معقول وجہ ہوگی تو ٹھیک، ورنہ میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے مجھے یہ صحیح نہیں بتایا کہ یہ کہاں گیا تھا اور اس کے پاس کوئی ایسا مضبوط ریزن نہیں ہوگا تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہدہد آیا اور دربار میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے پرندوں نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے اور تیرا پوچھ رہے تھے کہ تو کہاں گیا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور دراصل میں ملک سبا گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ ملک سبا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ بہت بڑے تخت پر بیٹھی ہے۔ کس پر بیٹھی ہے؟ تخت کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں۔ تو اس ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے تخت پر ایک ملکہ بیٹھی ہے اور اس کا تخت جو ہے وہ 7 رومز کے اندر، 7 کمروں کے اندر بند ہے۔ ایک کمرہ، پھر اس کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، پھر اس کمرے کے اندر تیسرا کمرہ، اس طریقے سے 7 رومز بنے ہوئے ہیں۔ اس 7 رومز کے اندر وہ تخت جو ہے وہ بند ہے اور وہ ملکہ اس پر بیٹھی ہے۔
لیکن شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا ہے اور یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا، تو آپ نے ہدہد کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو ایک خط دیا۔ کیا دیا؟ خط کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ لیٹر۔ واہ بھائی، ویری انٹیلیجنٹ بچے ہیں آج تو میرے پاس۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کر اس ملکہ کے پاس دے آؤ، اور دیکھو کہ ملکہ اس خط کو لینے کے بعد کیا کرتی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر ملک سبا پہنچا۔ پتہ ہے ملک سبا وہاں سے کتنا دور تھا؟ 1500 میل دور تھا۔ کتنا دور تھا؟ 1500 میل۔ یعنی پاکستان سے اگر ہم عرب شریف جائیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں نا؟ کون کون مکہ مدینہ گیا ہے؟ ہاں، اللہ آپ سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اچھا، یہاں سے مکہ مدینہ کتنی دور ہے؟ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ کتنے گھنٹوں کی فلائٹ ہے؟ 4 گھنٹوں کی فلائٹ۔ فلائٹ میں اگر بندہ جائے، پلین کے اندر جائے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، اتنی دور۔ اب وہ ہدہد وہاں پر پہنچا، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہے اور ملکہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ تو ہدہد نے جا کر ملکہ کے سر پر اپنے پروں کو پھرپھرانا شروع کیا۔ جب ہدہد نے اپنے پروں کو ہلایا تو اس سے شور پیدا ہوا، آواز پیدا ہوئی۔ ملکہ نے دیکھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے فوراً سے اوپر دیکھا۔ جیسے ہی اوپر دیکھا تو اسے ایک پرندہ نظر آیا۔ اس پرندے ہدہد نے اس لیٹر کو ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ اب ملکہ نے وہ لیٹر کھولا اور اسے پڑھا۔ جب پڑھا تو اپنے سارے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور کہنے لگی کہ یہ لیٹر مجھے کسی عام انسان کا نہیں لگتا، بلکہ جس نے بھی یہ لیٹر لکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ مقرب اور معزز بندہ ہے، بہت زیادہ قابل احترام بندہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے مشورہ دو۔ ملکہ کے جو وزیر تھے نا، انہوں نے کہا کہ ملکہ فکر نہیں کرو، ہمارے پاس جو فوج ہے وہ بہت زیادہ پاورفل فوج ہے، آپ ہمیں حکم دو، ہم فوج لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جا کر اس بادشاہ کا کلا کما کر دیں گے اور ہم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ ملکہ جو تھی نا، وہ بہت زیادہ عقل مند تھی۔ کیا تھی؟ عقل مند تھی۔ اس نے کہا نہیں، جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر خون ریزی ہوتی ہے اور لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ قتل عام ہو۔ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے چند لوگوں کو، اپنے چند قاصدوں کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر، سونے کے، چاندی کے، ہیروں کے بڑے بڑے تحفے دے کر اس بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اگرچہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ ہے تو تحفے قبول کر لے گا، اور اگر بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی بھی ہے تو پھر یہ تحفے کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ملکہ کا یہ مشورہ سب کو بہت پسند آیا کہ ٹھیک ہے ملکہ، پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک قاصد بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں، تحفہ قبول کرتے ہیں۔ اب جناب تحفے لے کر، بڑے بڑے تحفے، سونے کی بڑی بڑی اینٹیں، چاندی کی بڑی بڑی اینٹیں، بہت بڑے بڑے ہیرے جواہرات لے کر وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ وہاں سے ہدہد نے پرواز لی اور سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اور وہاں پر آ کر اس نے ساری چیزیں بتا دی کہ جب آپ کا خط ملا تو اس طریقے سے ملکہ نے مشورہ کیا، ملکہ کے وزیر نے اس طریقے سے مشورہ دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملکہ نے کہا نہیں، ہم قاصد کو بھیجیں گے اور تحفے تحائف دے کر بھیجیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ تحفہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب جب آپ نے سنا نا کہ وہ لوگ تحفہ لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ یہ روڈ کو سونے کی بنا دو۔ کیا کر دو؟ گولڈ کی روڈ بنا دو، اور دیواریں جو ہیں یہ چاندی کی بنا دو اور اس پر ہیرے جواہرات لگا دو۔ آپ کے حکم پر کام کر دیا گیا۔ جب وہ قاصد چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو وہ تو ان کو شرم محسوس ہوئی، چونکہ ان کے پاس سونا تو تھا لیکن وہ تو اتنا تھوڑا تھوڑا سا تھا، ہیں ان کی نظر میں تو بہت بڑی بڑی اینٹیں تھی، لیکن انہوں نے تو دیکھا کہ یہاں کی تو روڈیں ہی سونے کی بنی ہوئی ہے، یہاں تو دیواریں چاندی کی بنی ہوئی ہیں، تو یہ ہمارا تحفہ تو چھوٹا سا ہے۔ لیکن چونکہ ملکہ کا حکم تھا، وہ سارے تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ان تحفوں پر کوئی نظر بھی نہیں ڈالی اور کہا کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو صاف صاف کہہ دو کہ یہ سورج کی عبادت کو بند کرے اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے،
ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جو تم لوگوں پر چڑھائی کر دے گا اور تمہاری کوئی طاقت اس لشکر کو روک نہیں سکے گی۔ جب قاصدوں نے یہ سنا تو وہ ملکہ کی طرف بڑھ گئے۔ جب ملکہ کی طرف بڑھے اور ملکہ کے پاس جا کر ان لوگوں نے ساری سچویشن بتائی کہ وہاں تو ایسا تھا، بہت بڑا تخت تھا اور روڈ سونے کی بنی ہوئی تھی، دیواریں چاندی کی بنی ہوئی تھی اور ان کے پاس تو بہت سارا مال و دولت تھا، ہم جو تحفہ لے کے گئے اس پر تو لینا تو دور کی بات، انہوں نے تو نظر بھی نہیں ڈالی۔ تو ملکہ نے اب ریئلائز کر دیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی لگتے ہیں، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے معاملات کیا ہیں، یہ کون ہیں، پہلے جا کر ہم دیکھ کر سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب ملکہ نے حکم دیا کہ سفر کی تیاری شروع کی جائے، لہٰذا ملکہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے محل سے نکلتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف بڑھنا شروع کرتی ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، ابھی ایک دن کی مسافت باقی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، کون ہے جو جا کر اس ملکہ کا تخت اٹھا کر لے کر آئے؟ کیا اٹھا کر لے کر آئے؟ تخت اٹھا کر لے کر آئے۔ چھوٹا موٹا تخت تو تھا نہیں کہ چلو جناب سوزوکی میں رکھا یا ٹرک میں رکھا تو اس کو لے کر آ جائے، وہ تو بہت بڑا تخت تھا۔ اب اس اتنے بڑے تخت کو کیسے لے کر آئے؟ اور وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فوراً سے وہ تخت چاہیے اس ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے۔ اب کتنی دور وہ تخت تھا بیٹا؟ 1500 میل، شاباش، 1500 میل کی مسافت پر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت کوئی پلین بھی نہیں تھا کہ چلو پلین میں ڈال کر لے کر آ جائیں۔ اچھا، وہ 7 کمروں کے اندر بند بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے اس تخت کو فوراً سے یہاں پر حاضر کر دے۔ تو ایک عفریت جن، خبیث جن کھڑا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا سارا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ کیا نہیں لگنا چاہیے؟ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا سارا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ حالانکہ وہ تخت کتنی دور تھا؟ 1500 میل دور تھا اور اتنا بڑا تھا اور 7 رومز کے اندر پیک تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے پہلے چاہیے۔ اب اللہ کے ایک ولی، آپ کی قوم کے اس وقت کے ولی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت آصف برقیہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت آصف برقیہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، کتنی دیر سے پہلے؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ کتنی دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں؟ ہاں، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے میں اس تخت کو لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف برقیہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس تخت کو لے کر آئیں۔ آپ نے 1 سیکنڈ گزرنے سے پہلے پہلے اس تخت کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اچھا، اب اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس تخت کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دی جائے۔ کیا کر دی جائے؟ چینجنگ کر دی جائے، تاکہ دیکھا جائے کہ جو ملکہ آ رہی ہے یہ بھی عقل مند ہے یا نہیں ہے، اپنے تخت کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی، لہٰذا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی جائے، رد و بدل کر دیا جائے۔ اب اس کے جو تخت تھا نا، اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈائمنڈز لگا دیے گئے، کچھ چینجنگ کر دی گئی، تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا گیا۔ اب جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو ایک دم تو وہ دیکھتی رہ گئی کہ لگتا تو میرے جیسا ہی تخت ہے یہ، لیکن میرا تخت اتنی دور کیسے آ سکتا ہے؟ میرا تخت تو اتنا بڑا ہے، 7 کمروں کے اندر بند ہے، لیکن یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ چند لمحے تو پریشان رہی، پھر کہنے لگی دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے، بلکہ یہ وہی تخت ہے۔ بلقیس نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی جان چکے، جب اس نے دیکھا کہ میرا تخت اتنی دور سے یہاں پر آ گیا اور میرے پہنچنے سے پہلے پہلے آ گیا، تو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی جان چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم تو مسلمان ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔
اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام جس محل کے اندر بیٹھے تھے نا، وہ محل پتہ ہے کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ نہیں، وہ محل بنا ہوا تھا گلاس کا، شیشے کا۔ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ شیشے کا۔ اچھا، اب جب ملکہ محل کے قریب آئی تو اسے ایسا لگا کہ یہ نیچے تو سارا پانی پانی ہے، سارا پانی پانی، کیونکہ شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی کی طرح لہریں جا رہی تھی۔ تو اسے ایسا فیل ہوا کہ میں تو اندر اگر پاؤں رکھوں گی تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ وہ دربار کے اندر داخل ہونے کے لیے اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور دربار کے اندر قدم رکھا، لیکن جیسے ہی دربار کے اندر قدم رکھا نا، تو وہاں پانی تو دور کی بات، وہاں پر تو کوئی کچھ گیلا بھی نہیں تھا۔ تو ملکہ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ واقعی یہ کسی آدمی یا کسی انسان کے بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس ملکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ کیا کیا؟ ایمان لے آئی، اور اس نے سورج کی عبادت سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب ملکہ کے وزیروں اور مشیروں نے دیکھا کہ ہماری ملکہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی ہے، تو ان سب نے بھی سورج کی عبادت سے توبہ کی، اور وہ سب کے ساری کی ساری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لے آئی، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا میرے بیٹا۔ اس قصے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہت ساری طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح پوری دنیا کو دیکھ لیا جائے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ کے امی ابو بھی موبائل استعمال کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ISO موبائل ہے، اور اس کے اندر انٹرنیٹ چلتا ہے، تو گوگلز کے ذریعے پوری دنیا کو آج دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ آج تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ اگر آپ کو یہاں سے لے کر کہیں اور تک جانا ہے، دنیا کے کسی بھی روڈ کا آپ کو نقشہ معلوم کرنا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ٹریول آپ کا کتنی دیر میں پورا ہوگا۔ اچھا، ٹریفک کتنا ہے اس روڈ پر، کہاں کہاں ٹریفک جیم ہے، کہاں کہاں آپ کو کلیئر راستہ ملے گا، اور اگر آپ یہاں سے نکلیں گے تو کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ جب دنیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں دکھا سکتی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یہ طاقت نہیں عطا فرماتا کہ وہ اللہ کی قدرت سے یہ سارے معاملات کو دیکھ لیں؟ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو بہت ساری طاقت عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا۔